اللہ کے علاوہ کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا. میں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں کوئی مکھی نہیں بنا سکتا, لیکن اس جملے پہ غور کرو, جڑا مکھی بھی نہ بنا سکے وہ غیر اللہ ہے, تے جڑا مٹی دی مورتی بنا کے اودے وچ روح پا چھڈے او روح اللہ ہے, جڑا ڈنڈا مار کے 12 چشمے کٹ چھڈے او کلیم اللہ ہے, جڑا اگ دے اندر جان دے باوجود سڑے نہ او خلیل اللہ ہے, جڑی گردن تے چھری چلے مگر نہ چلے او ذبیح اللہ ہے, جڑا ایک سجدہ کر کے سارے نو بخشوا جائے او حبیب اللہ. چلیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا مجمع میں کوئی بندہ کھڑا ہو کر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہو؟ پڑھی پڑھائی قوم آپ کو مل گئی ہے. بہرحال ساری باتیں غلط کی. نہ تو حضرت عیسیٰ نے اپنی مرضی کے ساتھ ایک پرندہ بنایا, ایک پرندہ بھی حضرت عیسیٰ نے اپنی مرضی سے اور اپنی اختیار سے نہیں بنایا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 جو ہو رہی ہے, تکلم الناس فی المہدی وکہلا, تو نے پنگوڑے میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے کلام کیا, یہ ہمارا احسان تھا. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي, تو نے مٹی میں سے پرندے کی شکل کو تعمیر کیا, پرندے کی شکل کو تخلیق کیا, بِإِذْنِي, میرے حکم کے ساتھ, میری اجازت کے ساتھ. فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي, پھر تو نے اس میں روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گیا, وہ پرندہ بن گیا, بِإِذْنِي, میرے حکم کے ساتھ. حضرت عیسیٰ کا اس میں کیا اختیار ہے؟ اچھا, جڑا اگ دے اندر جان دے باوجود سڑے نہ وہ خلیل اللہ ہے. حضرت ابراہیم اپنے اختیار کی وجہ سے آگ سے زندہ سلامت بچ کر باہر نہیں آئے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت شو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا, ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. حضرت ابراہیم کا اس میں کیا اختیار ہے؟ جڑا ڈنڈا مار کے 12 چشمے کٹ چھڈے او کلیم اللہ ہے. اور حضرت موسیٰ نے اپنے اختیار کے ساتھ ایک بوند بھی پتھروں سے پانی کی نہیں نکالی ہے. یہ دیکھیے سورہ بقرہ آیت چھو ہو رہی ہے آپ کے سامنے, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو فقلنا, ہم نے کہا اے موسیٰ اس عصا کو پتھر پر مار. یہ تو اللہ نے اپنا اختیار ذکر کیا. حضرت موسیٰ کا اس میں کیا اختیار ہے؟ اور حضرت اسماعیل اپنے اختیار کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے سے بچ کر نہیں نکلے ہیں. یہ دیکھیے سورہ صافات آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے, فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم, ہم نے آواز لگائی یا ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار کے ساتھ ایک امتی کو بھی جنت میں نہیں لے جائیں گے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہیں ہوگی. یہ آپ کے سامنے حدیث شفاعت جو بہت لمبی ہے وہ شو ہو رہی ہے. یہ دیکھیے کیا الفاظ آتے ہیں جب رسول اللہ تعالیٰ کی حمد ثنائی کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قل تسمع, فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی. سل توتا, آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفع تشفع, آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ میرا محبوب یہ امت ہے اس امت کو لے جاؤ اور جنت میں ڈال دیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شفاعت کا حق ہے, شفاعت کریں میں آپ کی شفاعت کو قبول فرماؤں گا. تو یہ ہے بھائی, یہ تو سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ کے اختیارات کو بندوں میں تقسیم نہ کر, ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر, جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر.